اور پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ ارمان نے اس لڑکے کو منہ پر تھپڑ مارا اور تھپڑ لگنے سے وہ سڑک پر جا گرا۔ یہ تھپڑ دوسرے لڑکے سے برداشت نہ ہوا اور اس نے ارمان کو دھکا دیا۔ زری ہمیشہ سے لڑائی جھگڑے سے دور رہتی تھی۔ اس نے ارمان کو روکنے کی کوشش کی مگر ارمان نہ رکا۔ ارمان نے ان سب کو بہت مارا، یہاں تک کہ وہ سب خون میں نہا گئے۔ کسی کا سر پھٹ گیا، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کا دان ٹوٹ گیا۔ ارمان نے دونوں لڑکوں کو گریبان سے پکڑ لیا۔ باز نہیں آؤ گے نا تم؟ آج میں تم دونوں کو زندہ ہی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑنے لگے۔ ارمان چھوڑ دیں، زری نے کہا اور اس کے ہاتھوں سے ان دونوں کو چھڑایا۔ وہ دونوں بھاگ گئے، جبکہ پیچھے سے ایک لڑکے نے ارمان کے سر پر ڈنڈا مار دیا، مگر ارمان کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑا۔ وہ لڑکا منہ پھاڑے کھڑا تھا۔ زری نے یکدم ارمان کی طرف دیکھا۔ ارمان نے دکھاوے کے لیے سر پکڑ لیا تھا، جبکہ لڑکا دیکھ چکا تھا کہ ارمان کو کچھ نہیں ہوا۔ وہ وہیں ڈنڈا پھینک کر دوڑ پڑا۔ او نہیں، دکھاؤ، اتنا زور سے لگا تھا۔ زری پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، تھوڑا سا لگا ہے، ہلکا سا درد ہے۔ یہ تھوڑا سا نہیں ہے، دکھاؤ، زیادہ تو نہیں ہے۔ مگر ارمان کو بالکل ٹھیک ٹھاک دیکھ کر بھی زری کو تجسس ہوا۔ چلیں، گھر چلیں آپ۔ زری نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ گھر پہنچ کر ایک بار پھر زری نے ارمان کی طرف تجسس بڑی نگاہوں سے دیکھا۔ شکر ہے اللہ کا سر نہیں پھٹا، زری نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ ارمان خاموش بیٹھا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ بڑا سالڈ سر ہے آپ کا، زری کی ہنسی نکل گئی۔ اور آپ کی زبان ہر وقت کچر پچر۔ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ ارمان کی امی دروازے پر آئیں۔ آئے امی؟ زری نے انہیں دیکھا اور مسکرا کر کہا۔ دیا کی امی؟ ہاں جی، وہ سب دیا ہے، کافی عرصے بعد نام سنا ہے ان کا میں نے۔ دیا کی شادی ہو رہی ہے اور تمہیں بلایا ہے۔ زری خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میں تو کہتی ہوں چلے جاؤ، گھوم پھر لینا اسی بہانے، اور کافی عرصے سے وہاں نہیں گئے۔ جی بے شک امی، پر زری ایسی جگہ رہ لے گی؟ زری نے ارمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے بہت پسند ہے ایسی جگہ، میں خوش رہوں گی وہاں جا کے۔ زری نے مسکرا کر جواب دیا۔ تو پھر دیر مت کرو، چلو پیکنگ کر لو اور چلے جاؤ وہاں، ارمان کی امی کہہ کر چلی گئیں۔ ویسے کتنا دور ہے یہ؟ زری نے پیکنگ کرتے ہوئے کہا۔ کافی دور ہے، یہاں سے آج نکلیں گے تو 3-4 گھنٹے لگ جائیں گے۔ مطلب کہ رات کو ہم پہنچ جائیں گے وہاں؟ ہاں تقریباً۔ زری پیکنگ کرنے لگی۔ وہاں رہ لو گی تم؟ ہاں، اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں رہ لوں گی، اور ویسے بھی مجھے عادت ہے، شروع میں تو میں گاؤں سے ہی آئی تھی، مجھے بہت پسند ہے شہر سے دور رہنا۔ ہاں، پر وہ جگہ تھوڑی عجیب سی ہے، مطلب کہ زیادہ آبادی نہیں ہے اور علاقہ بھی سنسان سا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم نہ جائیں۔ میں کون سا اکیلی جا رہی ہوں، مجھے آپ کے ہوتے ہوئے بھلا کیا ہوگا، میں کچھ وقت گزارنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ، جیسا ٹھیک لگے تمہیں۔ ارمان شاید نہیں چاہتا تھا کہ زری وہاں جائے۔ وہ وقت پر گھر سے نکل گئے۔ موسم ہلکا خراب تھا، آسمان پر بادل تھے، ہوا بھی چل رہی تھی۔ ارمان خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ خاموش کیوں ہو، کچھ بولو، زری نے آخرکار خود ہی کہہ دیا۔ وہ سیریس لگ رہا تھا۔ کیا بولوں؟ مختصر سا جواب آیا۔ زری نے ارمان کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا، کوئی بات ہے کیا؟ کچھ بھی تو نہیں، میں وہاں نہیں جانا چاہتا تھا۔ تو پھر واپس چلیں، آپ جب خوش نہیں ہیں تو میں بھی خوش نہیں ہوں، ہم وہاں جا کر کیا کریں گے؟ نہیں بس پہنچنے والے ہیں اب تو، میں تو صرف اس لیے آئی تھی کیونکہ مجھے یہ سب پسند ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نہیں آنا چاہتے، اب کیا فائدہ، پہنچ گئے ہیں، بس 5 منٹ اور، کچھ برا لگا؟ ارمان، زری نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ پہنچ گئے ہیں، چلو۔ ارمان نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور کار سے اتر گیا۔ زری بھی اس کے ساتھ نیچے آ گئی۔ بہت ہی سنسان سا علاقہ تھا، 7-8 گھروں کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، سارا کا سارا کھنڈر تھا۔ زری ارمان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، ایسی جگہ پر وہ اکیلی آتی تو اسے ہارٹ اٹیک آ جاتا۔ ارمان، او مائی گاڈ، ایک لڑکی سامنے گھر سے نکلی تھی، اسے تو ارمان جو گلے ہی لگا لیا تھا۔ زری خاموش کھڑی دیکھتی رہی تھی۔ ارمان نے اس کے بازو اپنے گلے سے نکالے اور پیچھے ہٹایا۔ ارے یار، ہمیشہ کی طرح کھڑوس، یہ کون ہے؟ اس نے زری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مائی وائف، اس لڑکی نے زری کو گھورا۔ زری بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں دیکھنے پر عجیب سا خوف آیا تھا، بالکل بھوری آنکھیں تھی۔ کا دام لڑکیوں کے مقابلے میں کچھ بڑا تھا، رنگ بھی گورا تھا، پر زری جو پتہ نہیں کیوں وہ اچھی نہیں لگی تھی۔ میں دیا ہوں، اور تم؟ اس لڑکی نے زری کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ زری تو زری ہی بولنے والی تھی، پر ارمان نے تمنا کہہ دیا۔ زری نے ہاتھ ملایا تو دیا نے کافی کس کر اس کا ہاتھ دبایا۔ زری نے بمشکل اپنا ہاتھ واپس لیا۔
زری سے گھور رہی تھی، آخر کیسی لڑکی ہے؟ زری نے دل میں کہا، بہت جلدی جان جاؤ گی۔ دیا ہنس پڑی۔ زری کا تجسس اور بڑھ گیا۔ چلو اندر چلو، آ جاؤ ارمان۔ اس نے ارمان کا ہاتھ پکڑا اور گھر کی طرف چلی گئی۔ زری بھی خاموشی سے پیچھے چلنے لگی۔ گھر میں کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا مکان تھا جیسا کہ دیہاتوں میں ہوتا ہے۔ 3 کمرے تھے، ساتھ میں ایک کچن تھا اور کمروں کے ساتھ غسل خانے کا کمرہ تھا۔ زری دیا پر نظر جمائے کھڑی تھی، وہ ارمان کا ہاتھ ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ گھر میں دیا، اس کی بہن جو اس سے چھوٹی تھی، اس کے امی ابو رہتے تھے۔ ارمان بیٹا کیسے ہو؟ دیا کی امی کچن سے باہر نکلی تو ارمان اور زری کو دیکھ کر کہا، ہم اچھے ہیں۔ دیا کی امی نے اس کی طرف دیکھا جو ارمان کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی۔ دیا نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کچن میں چلی گئی تھی۔ یہ تمنا ہے، آپ جانتی ہوں گی شاید۔ ہاں بیٹا میں جانتی ہوں، تمہاری امی نے بتایا تھا۔ تم رکو میں آتا ہوں سامان لے کر کار سے۔ ارمان یہ کہہ کر باہر چلا گیا۔ تھک گئی ہوگی، وہ سامنے کمرہ ہے وہاں چلی جاؤ، دیا کی امی نے کہا۔ جی زری کمرے میں چلی گئی۔ زری کمرے کا جائزہ لے ہی رہی تھی کہ دیا اندر داخل ہوئی۔ تو کیسی لگی یہ جگہ؟ دیا نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا، اچھی ہے، زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ وہ تو ہے، یہاں زیادہ لوگ نہیں ہوتے۔ خیر تو وہ اور ارمان کب ملے؟ دیا کے اچانک سوال پر زری بھی چونک پڑی تھی۔ ہم کالج میں ملے تھے۔ او تو پھر تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ ارمان کون ہے؟ دیا کے لبوں پر ایک مسکراہٹ کی لہر دوڑ گئی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ زری نے یکدم اس کی طرف دیکھا۔ ارمان تبھی کمرے میں آ گیا تھا۔ ارے آؤ ارمان، تمہاری بات کر رہی تھی۔ دیا کا ایکسپریشن زری کو دیکھ کر نہ بدلا۔ زری ارمان نے زری کی طرف دیکھا، اس کے چہرے کے تاثرات بدلے بدلے سے لگ رہے تھے۔ ہم تھک گئے ہیں، کل بات کریں گے، ابھی جاؤ۔ ارے یار اتنی جلدی نہیں، میرا تعارف تو کروا دو کم از کم۔ دیا آسانی سے جانے والی نہیں تھی۔ یہ میری کزن ہے۔ صرف کزن؟ دیا نے ارمان کو دیکھا۔ زری ان دونوں کی باتوں کو وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ میں اس کی منگیتر تھی اور بہت جلد شاید بیوی بن جاتی، پر تم بیچ میں ٹپک پڑی۔ دیا نے زری کی طرف دیکھ کر کہا۔ زری نے ارمان کو دیکھا۔ زری کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ وہ اس سب برداشت نہیں کر سکتی۔ زری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑتا، زری کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ارمان نے اسے روکنا چاہتا، دیا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ چاہتے کیا ہو تم؟ ارمان زری کے جانے کے بعد غصے میں آ کر بولا۔ تم نے میری جگہ اس لڑکی کو دے دی ارمان، تم کیسے کر سکتے ہو یہ؟ میں نے کبھی تم سے نہیں کہا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، نہ ہی اس طرح کی کوئی امید لگائی تم سے۔ میں تو کرتی ہوں، تمہیں کوئی قدر نہیں میری ارمان، مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، میری وائف ہے وہ۔ وائف تو ہے، پر انسان اور جن کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ تم نے مجھے ٹھکرا کر اس لڑکی کو میری جگہ دے دی، ایک انسان کو 2 منٹ میں جلا کر راکھ کر دوں گی میں سے، سمجھے تم؟ دیا نے ارمان کا گریبان پکڑ کر کہا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ دور ہٹو۔ ارمان نے اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ وہ تو جانتی ہی نہیں کہ تم انسان نہیں ہو، ایک جن ذات کے ساتھ وہ کیوں رہے گی؟ میں سب بتا دوں گی اسے، تم ایسا کچھ نہیں کہو گی۔ زری کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے زمین پر گر چکی تھی۔ ارمان اور دیا نے یکدم دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ ارمان اور دیا دونوں نے یکدم دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ زری کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے گر چکی تھی۔ ارمان کے دیکھنے پر کچھ قدم پیچھے ہو گئی تھی۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ دیکھو زری میری بات۔ زری نے ہاتھ سے ارمان کو رکنے کا اشارہ کر دیا تھا اور اس کی بات بھی نامکمل رہ گئی تھی۔ دیا کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ دیا خود بھی یہی چاہتی تھی کہ ارمان اور زری کے درمیان کسی تعلق سے اختلاف پیدا کر دے، اور پہلے ہی دن اس میں کامیاب ہو گئی تھی۔ دیا نے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا، آہستہ سے کھسک گئی۔ زری میری بات سنو ایک بار۔ زری ارمان سے ڈر رہی تھی، وہ اس کی طرف بڑھا تو زری پیچھے ہٹنے لگی تھی۔ ایسا مت کرو، میں برداشت نہیں کر سکتا، ایک بار بس مجھے سمجھانے کا موقع دو، چلے جاؤ یہاں سے۔ زری نے چیخ کر کہا، میں نہیں جاؤں گا جب تک تم میری بات نہیں سنو گی۔ میں نہیں چھپانا چاہتا تھا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ تم چلی جاؤ گی یہ سب جاننے کے بعد۔ مجھے کوئی صفائی نہیں چاہیے، تو تم بس نکل جاؤ یہاں سے، میں نہیں رہوں گی تمہارے ساتھ، چلے جاؤ۔ میں نے کہا چلے جاؤ۔ ارمان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کاش میں نے خود بتا دیا ہوتا، وہ یہی سوچ کر خود کو کوس رہا تھا۔ زری نے پاس پڑی فروٹس کی ٹرے میں سے چاقو نکال لیا۔ جاؤ ابھی نکل جاؤ، ورنہ میں مار دوں گی تمہیں، مجھ سے دور رہو۔ زری جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ پھینکو اسے، لگ جائے گا۔ ارمان ابھی بھی اس کی فکر کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، زری نے اب اپنی کلائی پہ چاقو رکھ لیا تھا، میں خود کو مار دوں گی اگر تم باہر نہیں گئی تو۔ پاگل مت بنو، ہٹاؤ اسے اپنے ہاتھ سے، میں نے کہا میں مار دوں گی خود کو۔ ٹھیک ہے پھینکو اسے، میں جا رہا ہوں۔ زری کی کلائی سے بہتا ہوا خون ارمان سے نہ دیکھا گیا، وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ زری نے چاقو دور پھینک دیا اور دروازہ بند کر کے بیڈ کے سہارے لگ کر رو پڑی۔ اتنا بڑا دھوکہ، یہ کیا ہو گیا؟ امی ٹھیک کہتی تھی، اندھی ہو گئی تھی میں، مجھے کچھ بغیر سوچے سمجھے کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنی زندگی برباد کر لی۔ ارمان انسان نہیں؟ او میرے پروردگار، کس کشمکش میں مبتلا ہو چکی ہوں میں۔ وہ پوری رات روتی رہی۔ ارمان بھی پوری رات نہیں سو پایا تھا۔ کیسے سوتا اتنی مصیبت کے بعد؟ زری سے ڈر چکی تھی، وہ اسے اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر رہی تھی، تو پوری زندگی میں کیسے کرے گی؟ میں نہیں رہوں گی تمہارے ساتھ۔ یہ الفاظ ارمان کے سر پر بوجھ بنے ہوئے تھے، اسے ہر طرف سے یہی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کسی پاگل کی طرح آدھی رات کو گھر کے باہر ویران کھنڈر میں اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔
सच और झूठ की कश्मकश में वो डूबता चला जा रहा था, जबकि जरी की रोते हुए आंख लग गई थी। अरमान को अपने कंधे पर थपकी महसूस हुई तो ये एकदम पीछे मुड़ा कि शायद वो जरी थी। दिया को अपने सामने देखकर इसका खून खोलने लगा। वो खड़ा हो गया। दिया, देखा अरमान, वो इंसान लड़की तुम्हें ठुकरा गई, इतने ताकतवर जिनको छोड़ दिया। तुम क्यों इस लड़की के लिए दीवाने होते जा रहे हो? तुम भी इसे छोड़ दे, इसे तलाक दे दो। यानी इसका हाथ थामा था। थामना चाहा तो अरमान इसे झटके से अपने से दूर किया। इसकी आंखें शोले की तरह जल रही थी। अगर जरी को कोई तकलीफ हुई तुम्हारी वजह से तुम्हारी जान ले लूँगा, अरमान ने इसे गर्दन से पकड़कर कहा था। मुझे तो ये भी मंजूर है, मैं तुम्हारे हाथों से मरूंगी तो कितना अच्छा होगा। दिया ने भी इस बात का पलट कर जवाब दिया था। अरमान ने झटके से इसे दूर किया और वहाँ से जाने लगा। मैं एक बार फिर कहूँगी अरमान, वो डरपोक तुम्हारे साथ कभी नहीं रहेगी। तुम इसके लिए रो रो कर पागल हो जाओगे। अरमान इसकी बात सुनकर भी नज़रअंदाज कर दी थी। सुबह अरमान जब घर गया तो जरी कमरे में नहीं थी। वो इसे मज़ीद तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसलिए इसने अंदर जाने का इरादा तर्क कर दिया था। जरी खुद भी बाहर आ गई थी, जबकि दिया की अम्मी को कुछ अंदाज़ा नहीं था कि घर में क्या हुआ था। अब बैठो बेटा, नाश्ता करो। दिया की अम्मी की बात सुनकर जरी बैठ गई थी। इसने अरमान की तरफ एक बार भी नहीं देखा था। तुम भी बैठो, क्या है? दिया की अम्मी ने अरमान से मुखातिब होकर कहा। अरमान भी जरी के साथ बैठ गया। जरी तभी खड़ी हो गई। मैं दिया की हेल्प करती हूँ, किचन में अकेले काम कर रही है। ये कहकर वो जरी वहाँ से चली गई। अरमान इसे जाता देखता रहा, मगर इसने मुड़ कर इसे नहीं देखा। क्या हुआ है, कोई परेशानी है? दिया की अम्मी ने कहा। नहीं, सब ठीक है। दिया मैं वहाँ आकर बैठ गई। तब अरमान उठा। मैं आता हूँ। वो किचन की तरफ चला गया। जरी किचन में चाय बना रही थी, जबकि इसका ध्यान कहीं और था। चाय ऊपर उबल रही थी और जरी वहाँ हाथ रखे खड़ी थी। अरमान ने ये देखा तो जल्दी से इसका हाथ वहाँ से खींचा और चाय इसके हाथ पर गिर गई थी। जरी ने झट से अपना हाथ अरमान के हाथ से छुड़ाया। अब और क्या चाहिए? इतनी ज़िंदगी बर्बाद करना कम था। जरी जानती थी इसका हाथ जला है, पर इससे फिर भी इसे इग्नोर किया। मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता। तुम मुझे मेरे झूठ की सज़ा दे दो, मैं खुशी खुशी मंजूर कर लूँगा। मुझे खौफ आने लगा है तुमसे। जानते हो मैंने कितनी बड़ी गलती की, मुझे अब अंदाज़ा हो रहा है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती मज़ीद, मुझे तलाक दो, मेरी जान छोड़ो। ये बोलकर जरी जाने लगी तो अरमान ने इसका हाथ पकड़ लिया। हाथ छोड़ो मेरा, एक बात याद रखना, दूर रह लूँगा, तकलीफ़ होगी, बगैर देखे भी रह लूँगा, मगर ये मत सोचना कि मैं तुम्हें खुद से दूर करूँगा। चाहे वो जो भी हो जाए, तुम्हारा नाम मेरे नाम से हमेशा जुड़ा रहेगा। तो फिर मैं भी कोर्ट जाऊँगी। जरी ने अपना हाथ छुड़ा लिया था। जहाँ जाना है चली जाना, मगर ये मत सोचना कि मैं तुम्हें किसी और के पास जाने दूँगा। तुम मुझसे दूर हो जाओगी। जरी बगैर कुछ बोले वहाँ से चली गई। आज दिया की मेहंदी थी और घर में तैयारियां मुकम्मल हो गई थी। दिया ये शादी नहीं करना चाहती थी, मगर इसकी अम्मी इसके करतूतों की वजह से इसको जल्दी रुखसत करना चाहती थी। जरी गोल्डन लहंगे में आईने के सामने तैयार हो रही थी। इसने गोल्डन कोटी वाले झुमके कानों में डाले और बाल खुले छोड़े थे। वो बिल्कुल सिंपल सी तैयार हुई थी, मगर ये सिंपल सी तैयारी इसके हुस्न को चार चांद लगा रही थी। वो बाहर गई और दिया के साथ बैठ गई। दिया को मेहंदी लग रही थी। अरे तुमने मेहंदी नहीं लगाई? ये लो मरियम, इसे मेहंदी लगाओ। दिया ने मेहंदी अपनी दोस्त की तरफ बढ़ा दिया और जरी को लगाने लगी। नहीं, मुझे मेहंदी नहीं लगानी, छोड़ो, रहने दो, जरी ने कहा। अरे ऐसे कैसे, सबने लगाई है, तुम तो नई नवेली दुल्हन हो, तुम्हें भी लगानी चाहिए। चलो मरियम, मेहंदी लगाओ, इसको अच्छे से लगाना। मरियम ने जरी का हाथ अपने हाथ में लिया, मेहंदी लगाने लगी। जरी की नज़रें उठी तो अरमानी से देख रहा था। दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक जैसी थी। दोनों ने एक जैसा कलर कार्ड ड्रेस पहना हुआ था। जरी ने नज़र दूसरी तरफ कर दी। अरमान इसे काफ़ी देर तक देखता रहा, मगर जरी ने इसकी तरफ नहीं देखा। आखिरकार वो इसके सामने से चला गया। जरी ने जब इसकी तरफ देखा कि अरमान वहाँ नहीं है। लो लगी मेहंदी, कुछ देर रहने देना, रंग गहरा होगा। मरीम ये कहकर उठकर चली गई थी। जरी को कुछ देर बाद हाथ पर जलन होने लगी थी। जलन से इसकी आंखों में पानी आ गया था। इसने जल्दी से मेहंदी वॉश की। इसका हाथ जल गया था। ये सब दिया की हरकत थी। जरी ने कैसे इस पर भरोसा किया और भरोसे का अंजाम निकला। जरी ने हर तरह की एंटीसेप्टिक लगा कर देखी, पर ज़ख्म ने कहा मैंने ठीक नहीं होना, ना ही मैं हूँगा। जलन जरी के बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। वो अपना हाथ एक जगह पर नहीं रख पा रही थी। वो किचन में गई और फ्रिज से आइस वाले पानी में हाथ भिगो दिया। अरमान इत्तफाकन वहाँ से गुजरा था। जब इसने जरी को किचन में देखा, वो वहीं रुक गया और इसे देखने लगा। अभी तक जलन ठीक नहीं हुई थी। जरी ने गुस्से से पानी को गिरा दिया और दरवाजे से बाहर जाने लगी। तभी अरमान ने इसका वही हाथ पकड़ा था। जरी ने बहुत कोशिश की कि अपना हाथ ना देखे। इसने इसका हाथ देख लिया था। कैसे हुआ ये? अरमान ने इसकी तरफ देखा। हाथ छोड़ो मेरा। अरमान ने अंदर किचन में ले गया और दीवार के साथ खड़ा हो गया। वो जाने लगी तो अरमान ने आगे हाथ रख दिया।
کیسے چلا؟ میں نے کہا مجھے جانے دو، تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے مجھے، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ کہا نا مجھے ضرورت۔ ارمان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ کرا دیا تھا۔ زری کی دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ ارمان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ زری اس سے پھٹی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں دیا بھی وہاں سے گزری تو اس نے ان دونوں کی طرف نظر پڑی۔ ارمان اپنے ہونٹوں کو اس کے ہاتھ تک لے گیا تھا۔ زری کی نگاہیں مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ دیا کا خون کھولنے لگا۔ ارمان کے ہونٹوں سے زری کے ہاتھ کو چھوا اور زری کو اس کے ہونٹوں کا لمس اپنے ہاتھ پر محسوس ہوا تو اس نے آنکھیں بند کر لی۔ دیا کا ہاتھ غصے سے کانپ رہا تھا۔ وہ کچھ اٹھا کر زری کے سر پر دے مارنا چاہتی تھی۔ ارمان نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو زری نے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ اپنے ہاتھ کو صحیح سلامت دیکھ کر زری نے نظریں اٹھا کر ارمان کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں بے پناہ پیار زری کے لیے صاف جھلک رہا تھا۔ زری ایک نظر دیا پر پڑی تو اس نے ارمان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا اور کچن سے چلی گئی۔ اسے اب تک اپنے ہاتھ پر ارمان کا ہونٹ کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ ارمان نے دیا کو دیکھا تو باہر نکل گیا۔ دیا نے کچن کا سامان الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ بہت ہو گیا، میں نہیں چھوڑوں گی تمہیں زری، ارمان صرف میرا ہے۔ وہاں زری نے ایک بار پھر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب ارمان نے ہاسپٹل میں اس کا ہاتھ ٹھیک کیا تھا۔ زری کی آنکھیں بھر گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے دل میں ارمان کے لیے بے انتہا محبت ہے، مگر اس کا خوف کیا کرتی جو اس کے دل میں ارمان کے لیے گھر کر چکا تھا۔ زری نے مہندی کا فنکشن مکمل ہونے کے بعد کمرے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ اندر کوئی نہ آئے۔ ارمان جانتا تھا زری اب تک اسے ناراض ہے، اس لیے وہ اس کے پاس نہیں گیا تھا۔ زری کچھ دیر جاگنے کے بعد سو گئی۔ صبح دیا کی بارات تھی اور دیا نہ صرف اس شادی سے ہٹنا چاہتی تھی بلکہ وہ زری کو بھی اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ صبح شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ زری نے ارمان کو کافی وقت سے نہیں دیکھا تھا تو وہ اس لیے پریشان ہو رہی تھی۔ اس کا دل جانتا تھا کہ اسے ارمان سے کتنی محبت ہے۔ پھر ارمان کو دیکھ کر اس کے دل میں سکون آیا۔ وہ تیار ہونے لگی۔ وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو ارمان اسے نظریں نہ ہٹا سکا۔ زری نے ابھی خود کو نوٹس کرتے ہوئے دیکھا تو تھا، اس نے ارمان کو اگنور کیا۔ جب تک وہ ارمان کی نظروں کے سامنے رہی ارمان کے دل کی دھڑکن رکی رہی۔ دیا دلہن کے جوڑے میں تیار تھی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کس طرح اس شادی سے بچے۔ 3 بج رہے تھے اور بارات آنے والی تھی۔ دیا نے بہت دماغ لگایا اور پھر یہی ذہن میں آیا کہ ارمان کو بھی پھنسا دیا جائے۔ یہ سوچ کر وہ ارمان کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ زری کو دیا کی امی نے دیا کو لانے کے لیے کہا تھا کیونکہ بارات آ گئی تھی۔ زری دیا کے کمرے کی طرف گئی مگر دیا وہاں نہیں تھی۔ زری اسے ڈھونڈنے لگی۔ دوسری طرف ارمان نہا کر باہر نکلا اور شرٹ ہی پہن رہا تھا کہ دیا کمرے میں داخل ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ یہ کیا بےہودہ حرکت ہے دیا؟ ارمان نے اسے اندر آتے دیکھا تو غصے سے بولا، میں تو تمہاری ہیلپ کرنے آئی ہوں۔ دیا نے اس کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ ارمان نے اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ تو کتنے بدل گئے ہو؟ دیا نے دوبارہ اس کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ تبھی زری نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ان دونوں کو اس طرح دیکھ کر زری کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اب تک تو وہ صرف تم جھوٹ بولتے آئے، اب تم نے یہ بھی کرنا شروع کر دیا۔ زری چیخ پڑی تھی اور اتنے میں دیا کی ساس نے بھی باہر سے یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ یا خدا، یہاں یہ سب چل رہا ہے، اتنی بدکردار لڑکی ہمیں دے دی جا رہی تھی، یہ رشتہ نہیں ہوگا، یہ کہہ کر دیا کی ساس باہر تماشا کرنے کے لیے نکل گئی تھی۔ زری کا چہرہ آنکھوں سے بھیگ گیا تھا۔ زری، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو، تم جانتی ہو تمہارے سوا میں کسی کو اس کا نہیں سوچ سکتا۔ زری میری بات سنو۔ ارمان بہت چیخا، صفائی دی مگر زری نے اس کی ایک نہ سنی۔ زری باہر نکل گئی اور دیا مسکرا کر رہ گئی۔ ارمان کا غصہ حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دیا کا گلا گھونٹ دیتا اس نے خود کو سنبھالا اور گھر سے ہی نکل گیا۔ یہ شادی نہیں ہوگی، چلو سب، ہمیں پتہ چل گیا ہے تمہاری بیٹی کتنی بدکردار ہے، تو ہم کبھی آنا آتے۔ دیا کی ساس نے تماشا لگا دیا۔ دیا کی امی بچاتی بیچاری بہت گڑ گڑائی مگر سب بے سود۔ بارات چلی گئی۔ دیا تو یہی چاہتی تھی۔ رات ہو گئی اور زری بھی ابھی تک رو رہی تھی۔ ارمان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ دیا اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑی زری کی حالت پر ہنس رہی تھی۔ اندھیرا ہو گیا تھا، کیوں نہ اس کو اور رلایا جائے، دیا نے سوچا۔ زری اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے کی طرف چلی گئی۔ دیا خود سے کی بڑبڑا گئی اور اگلے ہی لمحے زری کی چیخ نکل گئی۔ وہ مشکل جھکی اور اپنے پاؤں کی طرف دیکھا۔ بہت سے کیل اس کے پاؤں میں گھس گئے تھے۔ وہ در سے کرا رہی تھی۔ دیا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اسے زری کو تکلیف میں دیکھ کر مزہ آ رہا تھا۔ زری سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ دیوار کے سہارے 2 قدم چلی تھی کہ ارمان کو آتے دیکھا۔ زری سیدھی ہو گئی۔ وہ کسی کی ہمدردی کی طلبگار نہیں تھی، نہ ہی وہ کسی سے مدد لینا چاہتی تھی۔ ارمان اس کے ساتھ ہی گزر رہا تھا تو اسے خاموش کھڑے دیکھ کر اس کی طرف مڑا۔ زری اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ ارمان نے اسے خاموش دیکھا تو اسے تجسس ہوا۔ دیا بھی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ارمان جو اتنا تو اندازہ کر سکتا ہے زری کو کچھ ہوا ہے، اور وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ زری ارمان کے سامنے مزید نہیں رکنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے آہستہ سے قدم اٹھایا۔ اس بار اس کی آہ نکل گئی۔
اوکے جی، تو آئی تھنک کہ ابھی یہ ناول کمپلیٹ نہیں ہوگا، تو مجھے اس کا سیکنڈ پارٹ بھی بنانا پڑے گا، اور وہ سیکنڈ پارٹ میں ساتھ ہی اپلوڈ کر دوں گی۔ اور پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ ارمان نے اس لڑکے کو منہ پر تھپڑ مارا اور تھپڑ لگنے سے وہ سڑک پر جا گرا۔